مصر کی رانی کلیوپیٹرا، جس کی خوبصورتی اور حسن کے قصے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جانوروں کے دودھ سے نہایا کرتی تھی، جن میں بکری سے لے کر گدھی بھی شامل تھی۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی جو کہ کلیوپیٹرا کے روپ میں اس زمین پر ظاہر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے وفائی اور بے حیائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کا تعلق مصر سے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ کلیوپیٹرا کے جد امجد حقیقت میں یونانی تھے اور سکندر اعظم کی فوج میں ایک جرنیل تھے۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر سکندرا کے نام سے بسایا اور یہاں اپنے جرنیل بطلیموس کو بحیثیت جرنیل مقرر کر دیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد سکندر کا کوئی لائق جانشین موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی فتح کی ہوئی تمام سلطنتیں اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئیں اور مصر بطلیموس کے حصے میں آیا، اور پھر شروعات ہوئی مصر پر بطلیموس حکمرانی کے دور کی۔ بطلیموسی حکمران شروع میں بہت ہی قابل اور ترقی پسند تھے، اس لیے انہوں نے سکندرا کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ شہر مصر میں ہوتے ہوئے بھی یونانی طرز و تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ وہ مصر پر حکومت ضرور کرتے تھے، لیکن ان کا طرز زندگی یونانی ہی تھا۔ لیکن بعد میں آنے والے بطلیموسی حکمران اول درجے کے عیاش، شرابی اور آرام پسند واقع ہوئے۔ اس دور میں روم دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا اثر و رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا، اس لیے بطلیموسی حکمران رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملہ کرنے سے باز رکھتے اور اپنی عیاشیوں میں ڈوبے رہتے۔ مورخین کے مطابق کلیوپیٹرا کا باپ بطلیموس 12 بھی اپنی موت کے وقت سلطنت روم کے قرضے تلے دبا ہوا تھا۔ بطلیموس کی موت کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی اور اس کا چھوٹا بیٹا بطلیموس 13 تخت حکمرانی کے مشترکہ وارث ٹھہرے۔ اس وجہ سے ان دونوں بہن بھائی کی شادی کر دی گئی۔ دوستو، بہن سے بھائی کی شادی قدیم مصریوں کا رواج تھا۔ اس دور میں ایک بھائی سے اس کی بہن کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ وراثت کو تقسیم ہونے سے بچانا ہوتا تھا۔ کلیوپیٹرا کے اپنے بھائی سے شادی میں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ مشترکہ حکومت کرنے کے بعد کچھ سازشی درباریوں کی وجہ سے کلیوپیٹرا اور اس کے بھائی کے درمیان سخت رنجشیں پیدا ہو گئیں، جس وجہ سے کلیوپیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام کی طرف بھاگنا پڑا۔ ان دنوں روم کے دو بڑے عہدیداروں پومپئی دا گریٹ اور جولیس سیزر کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، جس میں پومپئی دا گریٹ کو شکست ہوئی اور وہ پناہ لینے کی خاطر روم سے مصر چلا آیا، لیکن کلیوپیٹرا کے بھائی بطلیموس 13 نے اسے ہلاک کروا دیا۔ اپنے حریف پومپئی دا گریٹ کے تعاقب میں جولیس سیزر بھی مصر آیا اور کچھ دن مصر میں قیام کیا۔ کلیوپیٹرا کو جب اس بات کی خبر ملی کہ رومن سلطنت کا حکمران مصر میں موجود ہے، تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ چوری چھپے محل میں داخل ہو گئی اور جولیس سیزر کے سامنے حاضر ہو گئی۔ جولیس سیزر، جو کہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، کلیوپیٹرا کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر پہلی نظر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلیوپیٹرا کی زبان بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر کلیوپیٹرا کے بھائی اور شوہر نے ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جسے سیج آف الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بطلیموس 13 یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی کو شکست ہوئی اور وہ دریائے نیل کو عبور کرتا ہوا پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بطلیموس 13 کی موت کے بعد کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ بن گئی، لیکن اسے اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق حکومت کرنے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بھائی بطلیموس 14 سے شادی کرنی پڑی۔ دوستو، یہ شادی صرف نام کی شادی تھی، کیونکہ ان دنوں کلیوپیٹرا کا اصل شوہر جولیس سیزر تھا۔ جولیس سیزر کو کلیوپیٹرا اتنی پسند آئی کہ اس نے کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے لیے پوری سلطنت روم کو اپنے جرنیل مارک انٹونی کے حوالے کر دیا اور خود دن رات کلیوپیٹرا کے ساتھ عیاشیوں میں مشغول ہو گیا۔ جولیس سیزر کلیوپیٹرا کے حسن کا اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے مصر کی ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت روم کی رانی بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب سیزر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام کیزیرین رکھا گیا۔ سیزر تقریباً 2 برس کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دوبارہ روم روانہ ہوا۔ سیزر کے جاتے ہی کلیوپیٹرا کے چھوٹے بھائی، جو اس کا شوہر بھی تھا، اس نے کلیوپیٹرا کی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا کے خلاف سازش کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے، کلیوپیٹرا نے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ اب وہ اس دنیا میں بطلیموس خاندان کی وہ واحد فرد تھی۔ کچھ عرصے بعد سیزر کی فتوحات کے جشن میں
क्लियोपैट्रा रोम रवाना हो गई, जहां उसे एक मलका जैसा इस्तकबाल मिला। करीब था कि क्लियोपैट्रा मलका रोम भी बन जाती, लेकिन पोम्पई द ग्रेट के कुछ वफादार साथियों ने सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लियोपैट्रा के पास मलका रोम बनने का एक ही तरीका रह गया था कि इसका बेटा कैजेरियन रोम का हाकिम बन जाए। इस मकसद के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के सबसे ताकतवर जनरल और जूलियस सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। बाज़ मौरखीन का कहना है कि मार्क एंटोनी से क्लियोपैट्रा के 3 बच्चे हुए। मार्क एंटोनी जूलियस सीजर से भी ज़्यादा क्लियोपैट्रा का दीवाना हो गया और क्लियोपैट्रा की शातिर दिमाग की वजह से उसने जूलियस सीजर के बेटे और अपने साले ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा की मुश्तरका अफवाज को ऑक्टेवियन की फौज ने इबरतनाक शिकस्त दी। इस शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर के बेटे ऑक्टेवियन को भी अपने हुस्न के जाल में कैद करने की कई कोशिशें की, लेकिन ऑक्टेवियन अपने बाप और बहनोई का अंजाम अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए इसने क्लियोपैट्रा को कैद खाने में डलवा दिया। इसी कैद के दौरान क्लियोपैट्रा ने 39 साल की उम्र में खुदकुशी की। दोस्तों, क्लियोपैट्रा की मौत के बारे में अब तक लातादाद बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि इसने अपने आप को सांप से डसवा लिया था और कुछ लोगों का कहना है कि उसने जहरीली जड़ी बूटियां खाकर अपना खात्मा किया था। लेकिन सब बातों के बावजूद ये बात तय है कि क्लियोपैट्रा हसीन होने के साथ साथ चालाक भी थी। अगर सीजर ना मरता तो उसने अनकरीब पूरे रोम को अपने कब्जे में कर लेना था, जिसे कब्जे में दुनिया के बड़े बड़े जर्नैल नहीं कर पाए। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।